کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی موجود ہے اور ایک فرشتہ بھی موجود ہے، اور شیطان اپنا کام کرتا ہے اور فرشتہ اپنا کام کرتا ہے۔ انسان کے دل و دماغ میں وسوسے پیدا کرنا یہ شیطان کا کام ہے، مایوسی انسان کے دل و دماغ میں پیدا کرنا یہ شیطان کا کام ہے، اور ناشکری انسان کے دل و دماغ میں پیدا کرنا یہ شیطان کا کام ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العجلۃ من الشیطان، کہ دنیا کے کاموں میں جلد بازی جو ہوتی ہے کہ یہ کر لو یہ کر لو فلاں کر لو فلاں تک پہنچ جاؤ، یہ جلد بازی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور النساء حبائل من الشیطان، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتیں یہ شیطان کا جال ہے، کہ جب انسان باہر نکلتا ہے یا عورتیں نکلتی ہیں تو یہ جال ہے کہ جس جال کے ذریعے شیطان وہ مردوں کو جو ہے وہ کہہ لو کہ قید کرتا ہے۔ اور اگلی حدیث مبارکہ میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک اختیار دیا ہے کہ وہ انسان کے جسم میں وہاں تک جو ہے وہ گھومتا ہے جہاں جہاں خون پہنچ سکتا ہے۔ گویا کہ جس طریقے سے جسم میں خون گردش کرتا ہے ایسے ہی شیطان بھی جسم میں گردش کرتا ہے۔ یا دوسرا اس کا معنی ہے کہ جیسے جسم کے اندر خون چلتا ہے ویسے ہی شیطان اپنے وساوس پورے جسم کے اندر جو ہے وہ پھیلا دیتا ہے۔ اس شیطان کا نام وہ وسواس ہے۔ شیطان سے بچنے کے لیے بہت زیادہ دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، جن میں سے پچھلی حدیث میں بیان کیا گیا تھا کہ جب شیطان کے اس طریقے سے حملے ہوں تو اعوذ باللہ پڑھا جائے، قل اعوذ برب الفلق پڑھ لی جائے، قل اعوذ برب الناس پڑھ لی جائے، آیت الکرسی پڑھ لی جائے۔ یہ جو وظائف ہوتے ہیں یہ شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے بہترین چیزیں ہیں، اور اس کے لیے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی بھی ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر کرنے والا جو دل ہوتا ہے وہ مطمئن ہوتا ہے۔ اطمینان قلب جو انسان کو نصیب ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے، اور اطمینان قلب کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ پریشانیوں سے اطمینان ہو جائے، وساوس سے اطمینان ہو، ناشکری سے اطمینان ہو، مایوسی سے اطمینان ہو، گناہوں سے انسان مطمئن ہو، محفوظ ہو، اسے اطمینان قلب کہا جاتا ہے۔ اور یہ کب حاصل ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان کرنے والا ہوگا، اور ذکر کرنے والا جو انسان ہوتا ہے اس پہ شیطان کا وار پہلی بات یہ ہے کہ چلتا نہیں، اور اگر چلے تو بہت کم اس کا اثر ہوتا ہے اور زائل ہو جاتا ہے۔ تو اس شیطان کا نام وسواس ہے۔ اور دوسرا، ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جو انسان کو نیکی کی ترغیب دیتا رہتا ہے اور بہت ساری جگہوں سے انسان کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ جب انسان کے دل میں کوئی نیکی کا جذبہ پیدا ہو تو انسان کو چاہیے کہ نیکی فوراً کر لے، ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ اس کا جذبہ تبدیل ہو جائے، اس کی وہ نیکی والی سوچ تبدیل ہو جائے۔ تو نیکی یہ فرشتے کی طرف سے انسان کو الہام کی جاتی ہے، اور اس فرشتے کو کیا کہتے ہیں؟ ملہم کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ یہ دو جماعتیں، یہ دو قسم کے جو ہے وہ افراد لگائے ہوئے ہیں، شیاطین بھی ہیں اور فرشتے بھی ہیں۔ اب انسان کی طبیعت دیکھی جائے گی کہ اگر انسان کی طبیعت کے اندر گناہ زیادہ ہے، انسان کی طبیعت میں بے دینی زیادہ ہے، تو وہ شیاطین کی جو اثرات ہیں ان کو جلدی قبول کرنے والا ہوگا۔ اور اگر انسان کی طبیعت کے اندر نیکی زیادہ ہے، انسان کی طبیعت میں بھلائی زیادہ ہے، شرافت زیادہ ہے، تو وہ فرشتوں کے اثرات قبول کرنے میں جلدی کرنے والا ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں شیاطین کے اثر سے محفوظ فرمائے۔